بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں واقعہ کربلا بیان ہوگا۔ واقعہ کربلا جو کہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ جسے کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے ان کے نواسے اور ان کے اہل و عیال کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دار فنا سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائے ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ 61 ہجری میں عراق شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے میدان میں یزید کے لشکر نے فرزند رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کی حالت میں ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکمل ہو چکا تھا، اور پھر بادشاہت کی ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بن کر تخت حکومت پر بیٹھا، تو اس کے لیے پہلا مسئلہ یہی تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے لے، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے اور ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس اس کے خلاف کھڑا ہو جائے، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوے خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا، تو آپ نے تعزیت کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے مطابق نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علی الاعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہٰذا آپ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر مکہ مکرمہ پہنچنے کی جب لوگوں کو پہنچی تو وہ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہزاروں خط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر ہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارا امام و پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں ہزاروں کا لشکر حاضر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل کوفہ کے جذبات کو دیکھا، ان کی تمناؤں کو دیکھا اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا، تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے بعد
وہاں میں جاؤں گا، اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ اہل کوفہ کے نام اور ایک خط بھی دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر مجھے بتائیں۔ اگر حالات سازگار ہوئے تو میں بھی آ جاؤں گا، اگر حالات نامناسب ہوئے تو آپ واپس تشریف لے آئیے گا۔ صدر الفاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام حسین کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے ہی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت و سلطنت دین اسلام کے لیے ایک خطرہ بن گئی تھی، اور اسی سبب سے اس کی بیعت ناروا تھی۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا کہ جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس و حضرت ابن عمرو، حضرت جابر و حضرت ابو سعد وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے سے متفق نہیں تھے اور انہیں کوفیوں کے عہدوں کا اعتبار نہ تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور شہادت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہرت، ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی۔ گویا یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لہٰذا اندیشہ مانع تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کو بے پناہ محبت اور عقیدت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خط لکھ بھیجا اور کہا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ امام حسین نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم فرمایا اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت و خدام وغیرہ کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمائی۔ رستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کی آراء مختلف ہوئیں اور ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپسی کا قصد فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کا نام کربلا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے، لیکن جب وہ خط آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے پڑھ کر پھاڑ دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ علی جی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر اس کا غصہ بڑھا اٹھا۔ اس نے لوگوں کی فوجوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کیں، ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک رے کے ولی تھا۔ اولاً اس نے پہلو تہی سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا کہ یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا یا پھر رے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جا۔
ابن سعد نے رے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادے لشکر لے کر نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سیدنا امام حسین اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہاں یہ کاروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے، خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اسے نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین کے رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سیدنا امام حسین اپنے اہل عیال اور ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے۔ میں نے برجوش تمام سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ، اور ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک کو ساتھ لے جاؤ، اللہ عز و جل تم کو خیر دے۔ یہاں وبلاد میں متفرق ہو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹال دے۔ دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی، ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد زندہ رہیں، اللہ وہ دن ہمیں نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین اور ان کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقا و احباب شہزادگان ایک ایک کر شہید ہوتے چلے گئے، تقریباً 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے، اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔